یہ جو ہوگی جو وہاں بیسیکلی آئیڈیا ہے کہ وہاں ایک پیلسٹینین کی ٹیکنوکریٹ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی اور اس کے اوپر ایک اوور سائٹ باڈی ہوگی انٹرنیشنل جس میں موسٹلی پیلسٹینین ہی ہوں گے. یا آپ کو پتہ ہے کہ پیس اینڈ وائی ٹونی بلیئر کافی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ کہیں بیچارے نہیں پہنچ سکے, شاید اب ان کو موقع مل جائے. تو جو فورس ہے پیس کیپنگ فورس جو گراؤنڈ پہ جو ڈیل کریں گے وہ پیلسٹینین لا انفورسنگ ایجنسیز ہوں گی جو ان کو سپورٹ کریں گی. اس فورس کا ذکر ہے. میں کلیریفائی کروں کہ آئی بین تھرو پلنٹی آف ڈیٹیل ڈیورنگ آل دوز سیشنز. اس پہ انڈونیشیا ہیز آفرڈ 20,000 اپنے پرسنل جو ان کے لا انفورسنگ پرسنل. آئی ایم شیور پاکستان ول آلسو ڈیسائڈ, لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. اور یہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہو اس کو یو این سیکورٹی کونسل میں بھی ڈاکومنٹ کیا جائے یہ پیس کیپنگ کا, کیونکہ ایک یو این پیس کیپنگ فورس بھی ہے, اس کا ایک اپنا ہے, لیکن یہ اسپیشل فورس کی بات ہوئی اونلی فار غزہ. سو اس میں ایک تو یہ ہے انڈونیشیا نے, اور دوسرا پی ایم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. جو میٹنگز ہوئی ہیں میں نے ٹرانسپیرنٹلی آپ کو بتا دیا. دیر واز نو ایسی میٹنگ ہے جو رپورٹ نہیں ہوئی یا سپریٹ میٹنگ ہے. شیورلی آئی کین سے ود اے کمپلیٹ رسپانسبلٹی کہ وہ دس از آل جو ہماری عادت ہے نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ایسی کوئی میٹنگ نہیں. اچھا سوری ایک سیکنڈ یار, بائی دی وے یہ 20 پوائنٹس بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں. I must share it with you. جو ٹیم ہماری پہلی سٹنگ جو فارمل میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 1+1 والی, اس کے بعد جو طے ہوا کہ جی 48 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک, تو جب ان کی ٹیم آئی تو ہم نے کہا جی آپ پہلے اپنا دیں کہ آپ کے کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک 20 پوائنٹ پلان دی. ہم نے ان سے کہا جی اچھا تھینک یو ویری مچ, ڈسکشن کے بعد ہم آپ کو 24 گھنٹے کے بعد دیں گے. ہم نے اسی میں, تاکہ ہم بیس کو نہ چھیڑیں ورنہ وہ پھر بہت ہی کمپیریزن, تو ہم اسی کے اندر رہ کے ہم نے امینڈمنٹس کی. اس کی کو 2-3 شٹلنگ ہوئی ہماری آپس میں, اور جو فائنل گئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کینیڈا میں جب ہم ری فیولنگ کر رہے تھے تو وہ جو ڈاکومنٹ گئی, یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ اس میں یہ امریکہ نے ایشو کی. دس از ناٹ our document which we sent to them. اور انہوں نے ہمارے جو کی ایریاز ہیں جو ہم نے کور کرنے ہیں, جو میں نے جوائنٹ کمٹمنٹ کی بات کی وہ میں نے آپ کو گنوا دیے ہیں. تو اس لیے وہ جو چیزیں ساری ہیں اگر وہ کورڈ نہیں ہیں تو وہ کورڈ ہونی چاہیے, ہوں گی, کیونکہ یو آر بیسیکلی یور آبجیکٹو واز ٹو امیڈیٹلی سیز فائر, ٹو اسٹاپ دا بلڈ, لیٹ دی ہیومینیٹیرین ایڈ فلو, اور فورس ڈسپلیسمنٹ کو روکا جائے نا. وہ آپ کے امیجیٹ گول. آپ سیز فائر کیوں کرتے ہیں؟ باقی نٹی گریٹی تو کافی چلتی رہتی ہے نا. آپ اتنے دن میں یہاں سے یہاں پہنچیں گے, دونوں فوجیں پہ آپ کے ساتھ ہوا ہے ابھی 7 سے 10 مئی کے بعد, اتنے دنوں میں پھر آپ نیکسٹ پوائنٹ پہ جائیں گے, ادھر سے پاکستان اس پوائنٹ پہ جائے گا. تو وہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے وہ ہونے والا ہے ابھی. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے, یہ بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اناؤنسمنٹ سمجھ لیں. اور ہم نے 8 کنٹریز کے بہاف پہ ہم نے اپنی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ ہماری جوائنٹ سٹیٹمنٹ, ہم اس کو اون کرتے ہیں مور. اگر کسی جگہ پہ کوئی فرق ہے تو ہم ویل گو بائی دس, وی آر کمیٹڈ ٹو دس سٹیٹمنٹ. تھینک یو. Thank you so much, Honorable Deputy Prime Minister, sir. The apprehension that you were talking about, sir, they are not altogether misfounded, because as you remember, General Pervez Musharraf deviated from UN Security Council Kashmir resolution and brought in 4-point formula. And he also sent Mia Khurshid Mahmood Qasuri to Istanbul to meet the then Israeli Foreign Minister William Sherman, if I remember correctly his name. My brief question is, can you assure the people of Pakistan that Pakistan still believes in two-state solution of this problem with Al-Quds al-Sharif as the capital of the independent Palestinian state with the boundaries of pre-1967? Thank you, sir. جی پراجر صاحب بہت شکریہ. پاکستان کی پالیسی بالکل کلیئر ہے
اور پاکستان کی پالیسی ہم نے اس ٹرپ میں بھی، میں نے بھی فلسطین کے حوالے سے جو ایونٹس اٹینڈ کیے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں بالکل کیٹیگورک اس کو ریپیٹ کیا کینڈیڈلی. تو اس لیے پاکستان کی پالیسی ان چینج ہے. آئی ووڈ رادر سے کہ باقی 7 کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں ہماری پالیسی میں. سو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے بالکل کسی قسم کی سوچ میں یا اس کی اسپرٹ میں یا اس کے فیوچر امپلیمنٹیشن میں. ہماری وہی پالیسی ہے پراجا صاحب. جہاں تک جنرل مشرف صاحب کا تھا وہ آبویسلی اللہ گری کے رحمت کریں. آئی کانٹ کامنٹ. آئی ایم پریوی ٹو سرٹن تھنگس. یس یو آر رائٹ, یور انفارمیشن از ایبسولوٹلی رائٹ. میرا بھی یہی ہے. بٹ آبویسلی لیسر سیٹ دی بیٹر, کیونکہ وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو بحث میں لائیں. کہ کون سی پریس ریلیز؟ سوری نہیں, وہ تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے نا فارمل. وہ تو 8 کنٹریز مل کے بنائی. دیکھیں ہم نے ویسٹ بینک واز دی ایشو. ویسٹ بینک کو بڑا کیٹیگوریکلی یہ اناؤنس کیا گیا ہے, کمیونیکیٹ ہوا ہے ہماری سائٹ سے, 8 کنٹریز کی سائٹ سے, کہ یہ انیکس نہیں ہوگا. اٹ ول ریمین پارٹ آف. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اسرائیل کیا اون کرے گا, تو آبویسلی اگر ہم نے اپنی اسٹیٹمنٹ یا وش لسٹ دینی ہوتی تو وہ تو سارے ممالک دے رہے ہیں. وہ تو سوشل میڈیا میں بھی ہر روز پتہ نہیں ملینز اور لوگ اپنے اپنے دیتے ہیں اسٹیٹمنٹ. وہ لوگ جو آج سے 10-20 سال پہلے یعنی اس کو اتنا امپورٹنٹ ہی سمجھتے تھے, میں نان مسلمس کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی آج آپ کے سامنے ہے کہ قریباً بہت 142 ملکوں نے فلسطین کو ریکگنائز کیا اسی پروسیس میں. اور اس میں سے پہلے اوور ویلمنگ میجورٹی آج سے 5-7 سال پہلے نہیں ملنگ تھی. تو اسرائیل اس کو اون کرے گا کہ نہیں, دیٹ از دا ہول آئیڈیا آف انوالونگ یو ایس. امریکہ کو یہ, ورنہ تو 8 کنٹریز اپنا کوئی پلائے عمل اناؤنس وہ کرتے ہیں, تمام ممالک کہتے رہتے ہیں, اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں. ہاؤ ٹو میک اٹ امپلیمنٹڈ, دا اونلی وے از کہ اگر کوئی کسی کا انفلوئنس ہے ان کے اوپر, تو وہ وی آل نو کہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے, اور وہ اگر سنسیئرٹی کے ساتھ مل کے اس 8 کنٹریز کی وش کو, جیسے کہ وہ وی ریکگنائز ان کی پازیٹیوٹی اور ان کی سپورٹ اور ان کی اپروچ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو وہ دس از دی سول ریزن وائی امریکہ اینڈ پوٹس ہیز بین انوالوڈ, پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو مقصد یہی ہے کہ اسرائیل ان کو اون کروائیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. اور یہی جو میں ابھی آپ کو میں نے جو پڑھا تھا نا جی, جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے فارم منسٹر, دے مین فارم منسٹرز 8 کنٹری کے ری افرم دیئر جوائنٹ کمٹمنٹ ٹو ورک ود دی یو ایس ٹو اینڈ دا وار, باقی ساری چیزیں لکھی. سو دس از دی ہول بیک گراؤنڈ. اور ان کو باقی ون اسٹیپ, پاکستان کی پالیسی بڑی کلیئر ہے. میں شاید رات اسی حوالے سے امینڈمنٹس بھی میں نے کروائی ہیں. ان ممالک کو اور سوچ تھی تو اس کو میں نے کہا اٹ ول ناٹ بی فیئر کہ میں اس کو ڈیولج کروں وداؤٹ دی پرمیشن, پر we got the wording done the way as per our policy last night. کچھ چینجز کروائیں. بھائی جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے وہ میں نے عرض کیا کہ جو بیسک سیٹ اپ ہے ٹیکنوکریٹ کا وہ پیلسٹینین پہ مبنی ہوگا. جو ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل
سپورٹنگ باڈی کہہ لے, اوور سائٹ باڈی کہہ لے, اس میں پیلسٹینین بھی ہوں گے لیکن نان پیلسٹینین بھی ہو سکتے ہیں. جو اس کو جو ہیڈ کرے گا وہ آپ کو پتہ ہے کہ کئی سال سے ایک مڈل ایسٹ پیس انوائے ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ ابھی کیا ہوگا, لیکن موسٹ لائکلی پہلے ٹونی بلیئر صاحب شاید کنٹینیو کریں گے. اور انہوں نے آفر کیا کہ اگر 8 آپ میں سے 8 جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر 8 میں سے کوئی یہ ذمہ داری اپنے ملک کو چھوڑ کے کر لے, کم از کم میں تو اپنے ملک کو چھوڑ کے یہ ذمہ داری لینے کے لیے میرے لیے مشکل ہے. آئی تھنک مائی کنٹری نیڈز می مور. یہ میں زندگی میں پہلے بھی کئی آفرز میں کہہ چکا ہوں جو کہ بڑی لوکریٹو تھی, مناسب نہیں ہے 2016 میں. تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے ملک کو یہ تو نہیں کر سکتا کہ جا کے تو وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ دے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ موسٹ لائکلی اس کا جو ہوگا, لیکن اس سسٹم ٹونی بلیئر صاحب ہوں گے, وہ نہیں ہوگا, کوئی اور ہوگا. کریڈیبل شخصیت ہی ہوں گی نا, کوئی جس کو دنیا ریکگنائز کرے گی, ایکسپیرینس بھی ہوگا, بیک گراؤنڈ بھی ہوگی, اس کام کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی بھی ہوگی. تو یہ بھائی دیٹ از دی بیک گراؤنڈ. جی.